السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا قابل رشک خواتین کتاب سے درس چل رہا ہے۔ یہ درس نمبر 2 ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس درس کو بھی سماعت کریں اور پاکیزہ اور مقدس خواتین کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 14، پاکیزہ دامن کا دھاگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی۔ خشک سالی کا مطلب یعنی سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا دیکھیں۔ ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی، لوگوں نے بہت دعائیں کیں مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کے پاکیزہ دامن کا ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں لے کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، اس کے طفیل باران رحمت عطا فرما، یعنی بارش برسا۔ ابھی شیخ صاحب نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ بارش برسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ حوالہ اخبار الاخیار، صفحہ نمبر 40۔ حاصل مطالعہ دیکھیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کو نفس و شیطان کی اطاعت پر فوقیت دے تو اللہ تعالیٰ اسے برکات کا مجموعہ بنا دیتا ہے۔ اس کی ذات تو بہت اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ جو چیزیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے مخلوق خدا ان سے بھی فیض یاب ہونے کی سعادت حاصل کرتی رہتی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ چونکہ شرم و حیا کا پیکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمہ وقت مصروف رہا کرتی تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مخلوق خدا کے لیے باعث رحمت بنا دیا تھا۔ کاش فی زمانہ مادی اشیاء میں قلبی سکون ڈھونڈنے والی مسلمان بہنیں ان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں اطمینان قلبی تلاش کریں اور گناہوں کی کثرت اور بے حیائی کے ذریعے خود کو بارگاہ الہی میں بے وقعت بنانے کے بجائے اطاعت و حیاداری کے ساتھ مذکورہ خاتون کی مثل برکات کا مجموعہ بننے پر توجہ دیں۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان بہن حیا کے تقاضوں کو پورا کر کے اللہ عز و جل کی اطاعت میں عمر بسر کرنے کی سعادت حاصل کرے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ بھی مذکورہ خاتون والا مرتبہ پانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں غمی و خوشی ہر حال میں حیا کا دامن تھامے رہنے پر استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صفحہ نمبر 16 پر واقعہ نمبر 3، شرعی تقاضے کی تکمیل۔ شرعی تقاضے کی تکمیل۔ غزوہ احد کے اختتام پر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارکہ دیکھنے کے لیے تشریف لانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کی لاش کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارکہ کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پھٹے، شکم چاک اور جگر چبایا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر زاہدہ عابدہ خاتون اور اسلامی تعلیمات کی قدردان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہوئی واپس ہو گئیں۔ حوالہ زرقانی صفحہ نمبر 287 جلد ثالث، حاصل مطالعہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصیبتوں کے نزول کے وقت صبر کرنے اور انا للہ شریف پڑھنے والوں کی ثنا بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، یعنی اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 155-157۔ انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں اپنے رب کی اطاعت سے منہ نہ موڑے، چاہے اسے خوشیاں نصیب ہو رہی ہوں یا اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ اپنے بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھ کر ہوش و حواس قابو میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونا بہت بڑی ہمت و حوصلے کا تقاضا کرتا ہے اور بظاہر بے حد مشکل نظر آتا ہے، لیکن جن کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ و رسول کی رضا ہو، وہ اس قسم کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کر کے بارگاہ الہی سے مزید انعامات کے مستحق بنتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس قسم کے مواقع پر دامن صبر ہاتھ سے نہ جانے دیں اور شکوہ شکایت و بے صبری سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے آئی ہوئی مصیبت تو نہیں ٹلتی، ہاں بے شمار ثواب ضرور ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ثواب اور درجے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ صبر وہ ہے کہ جو کسی صدمے کی اطلاع ملتے ہی ابتدا میں کیا جائے، کیونکہ بعد میں صبر کرنا تو سب کے لیے آسان ہو ہی جاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، چنانچہ عرض کی میرے پاس سے ہٹ جائیے، آپ کو میری سی مصیبت نہیں پہنچی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ جب اس عورت کو بتایا گیا کہ نصیحت فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، اسی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر
شروع صدمے پر ہی ہوتا ہے۔ بحوالہ مشکوٰۃ شریف۔ اللہ عز و جل ہمیں حقیقی طور پر صبر کرنے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سماعت کریں اور اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔